علماء کرام، معزز سامعین، ہم عمر ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بزرگوں، عزت ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ الحمدللہ ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، ابھی آپ نے علماء کے خطاب اور شورا کے کلام سنے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک و سلم، صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ایک بار اور باواز بلند نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ تو جو بیتاب ہے دل، تو نے بتا کیا دیکھا، اور کس کا شیدائی بنا، کس کا تماشا دیکھا، کس کا شیدائی بنا، کس کا تماشا دیکھا۔ اے سلطان سید اشرف جہاں میر سلمانی، اے غوث الورا محی الدین عبدالقادر جیلانی، یہ آپ کے عقیدت مند اور چاہنے والے عرض کر رہے ہیں کہ کیا بگڑ جاتا چلے آتے قضا سے پہلے، کیا بگڑ جاتا چلے آتے قضا سے پہلے، مرتے دم تک تیرے بیمار نے رستہ دیکھا، مرتے دم تک تیرے بیمار نے رستہ دیکھا۔ اور تور نے جل کے کہا عرش میں پڑے ہو موسیٰ، تور نے جل کے کہا عرش میں پڑے ہو موسیٰ، جلوے یار کا کیا خاک تماشا دیکھا، جلوے یار کا کیا خاک تماشا دیکھا۔ اللہ اللہ رے منصور کی ہمت دیکھو، اللہ اللہ رے منصور کی ہمت دیکھو، دار پہ چڑھ کے الحق کا تماشا دیکھا، دار پہ چڑھ کے الحق کا تماشا دیکھا۔ اور تو نے کعبے میں بتا جا کر کیا دیکھا ظاہر، تو نے کعبے میں بتا جا کر کیا دیکھا ظاہر، ہم نے بتخانے میں اللہ کا جلوہ دیکھا، اللہ اللہ اللہ، تو نے بتا کیا دیکھا، اور کس کا شیدائی بنا، کس کا تماشا دیکھا، اور کیا بگڑ جاتا چلے آتے قضا سے پہلے، مرتے دم تک تیرے بیمار نے رستہ دیکھا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو شانتی ملتی ہے۔ اور آج کا مادہ پرست انسان یہ کہتا ہے ہم کشمیر کی وادیوں کی سیر کر لیں، ہمارے دلوں کو سکون مل جائے، لیکن سکون نہ ملے۔ آج کا مادہ پرست انسان یہ کہتا ہے ہم لندن اور پیرس کی سیر کر لیں، ہمارے دلوں کو سکون مل جائے، لیکن سکون نہ ملے۔ آج کا مادہ پرست انسان یہ کہتا ہے ہم بینک بیلنس کر لیں، ہمارے دلوں کو سکون مل جائے، لیکن سکون نہ ملے۔ آج کا مادہ پرست انسان یہ کہتا ہے ہم اپنے خزانوں کی تجوریاں بھر لیں گے، ہمارے دلوں کو سکون مل جائے گا، لیکن سکون نہ ملے۔ آج کا مادہ پرست انسان یہ کہتا ہم 10 منزلہ عمارتیں تعمیر کر لیں گے، ہمارے دلوں کو سکون
مل جائے لیکن سکون نہ ملے. اے سکون کے تلاشنے والوں، سکون تمہیں کشمیر کی وادیوں میں نہیں ملے گا. اللہ اللہ اللہ. سکون تمہیں لندن اور پیرس کی سیر کرنے سے نہیں ملے گا. سکون تمہیں بھائی کا قسم کر لینے سے نہیں ملے گا. سکون تمہیں 10 منزلہ عمارتیں تعمیر کر لینے سے نہیں ملے گا. سکون تمہیں بینک بیلنس کر لینے سے نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کا کلام تمہاری جان مخاطب ہے اور مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو شانتی ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور جس نے ذکر اللہ کو اپنی زندگی کا آئین بنایا، جس نے ذکر اللہ کو اپنی زندگی کا ماوا و ملجا بنایا، جس نے ذکر اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے. سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مشن ذکر اللہ، قطب الدین بختیار کاکی کا مشن ذکر اللہ کا مشن، عقیل سراج والدین آئین ہند کا مشن ذکر اللہ کا مشن، علاء الحق بڑنوی کا مشن ذکر اللہ کا مشن، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا مشن ذکر اللہ کا مشن، بابا فرید گنج شکر کا مشن ذکر اللہ کا مشن، خواجہ اجمیری کا مشن ذکر اللہ کا مشن، مجدد الفسانی کا مشن ذکر اللہ کا مشن، صابر کلیری کا مشن ذکر اللہ کا مشن، خواجہ عثمان ہارونی کا مشن ذکر اللہ کا مشن، صدیق اکبر کا مشن ذکر اللہ کا مشن، فاروق اعظم کا مشن ذکر اللہ کا مشن، عثمان ذوالنورین کا مشن ذکر اللہ کا مشن، مولا علی کا مشن ذکر اللہ کا مشن، سلمان فارسی کا مشن ذکر اللہ کا مشن، ابو ذر غفاری کا مشن ذکر اللہ کا مشن، سعد بن ابی وقاص کا مشن ذکر اللہ کا مشن، صحابہ کرام کا مشن ذکر اللہ کا مشن، رسول اللہ کا مشن ذکر اللہ کا مشن. واہ، نعرہ تکبیر. اولاد غوث اعظم کا استقبال کریں ہاتھوں کو اٹھا کر کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اولاد غوث اعظم، اولاد مخدوم ضمنہ حضور سید معراج میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور یہی مشن لے کر کے اولیاء اللہ ہندوستان میں آئے اور یہی مشن لے کر کے بیرون ملک گئے. روس جہاں دہریت پڑ رہی تھی، روس جہاں کمیونزم پڑ رہا تھا، روس جہاں خدا کے وجود کو جھٹلایا جا رہا تھا، روس جہاں قرآن کے پڑھنے پر پابندی تھی، روس جہاں اذانوں کے دینے پر پابندی تھی، روس جہاں نمازوں کے پڑھنے کے پابندی تھی. جب وہ روس الگ ہوا تو 7 مسلم ممالک بھی الگ ہوئے. علماء اور دانشوروں نے جب اس بات پر غور کیا کہ آخر روس میں دین متین باقی کیسے رہا، روشن دین باقی کیسے رہا، اسلام کی شعائیں باقی کیسے رہی، جب علماء اور دانشوروں نے اس بات پر غور کیا تو انہیں پتا چلا کہ روس میں نقشبندیہ، مجددیہ سلسلے کے بزرگوں کی قبریں تھی اور اس کے سلسلے کے لوگوں کے قدم ناز وہاں ہم پڑے تھے. یہی وجہ ہے کہ روس میں اسلام باقی رہ گئے، یہی وجہ ہے کہ روس میں دین متین باقی رہ گیا، یہی وجہ ہے کہ روس میں روشن دین باقی رہ گیا. اس لیے کہ جب روس الگ ہوا تو 7 مسلم ممالک الگ ہوئے اور علماء و دانشوروں نے جب اس بات پر غور کیا تو پتا چلا یہ کسی اور کی بات نہیں تھی، یہ اولیاء اللہ کی بات تھی جن کے دم ہندوستان میں بھی اسلام پھیلا اور جن کے قدم قدم سے بیرون ملک میں بھی اسلام جس کے دم قدم سے بیرون ملک میں بھی اسلام پھیلا. روم کا صدر دروازہ تھا، خوب چنگیزی فوجیں روم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نکلی تھی. ایک نہیں تو ناتوا بوڑھا روم کے صدر دروازے پر دستک دے رہا تھا.
چنگیزی فوجوں کا سپہ سالار قبلہ خان، اس نے کہا اپنے سپاہیوں سے کہ جا کر کے روم کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چند سپاہی آئے اور جب روم کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ روم کا صدر دروازہ بند ہے، اور روم کے صدر دروازے پر ایک نحیف و ناتواں بوڑھا دستک دے رہا ہے۔ سپاہی اس کے قریب گئے، کہا اے بوڑھے بتا تو کون ہے؟ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، بتا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یہ میرا ذکر اللہ ہے۔ تو کس کا پیروکار ہے؟ کہا میں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تو کس کا پرستار ہے؟ تو کس کی عبادت کرنے والا ہے؟ تو کس کی عبادت کرنے والا ہے؟ اس نے کہا میں اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا ہوں جس نے تجھ کو بنایا، تیرے فرمانبر بادشاہ کو بنایا، جس نے دنیا بنائی، جس نے جہان بنایا، جس نے کائنات بنایا، ہم اس کے پجاری ہیں۔ قبلہ خان کے سپاہی واپس چلے گئے، جا کر کے قبلہ خان سے بتایا روم کا صدر دروازہ بند ہے، وہاں ایک بھی بندہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک نہیں کو ناتواں بوڑھا روم کے صدر دروازے پر بیٹھا ہے، وہ عجیب بہکی باتیں کر رہا ہے۔ قبلہ خان نے حکم دیا جاؤ اور جا کر کے اسے پکڑ کر کے لاؤ اور میرے پاس حاضر کرو۔ چند سپاہی آئے اور اس نہیں کو ناتواں بوڑھے کے جانب بڑھے اور چاہا کہ اسے لے جا کر کے اپنے سپہ سالار قبلہ خان کے سامنے حاضر کریں، لیکن جو قدم اس بوڑھے کے جانب بڑھے تھے وہ قدم چل ہو کر کے رہ گئے، جو ہاتھ اس بوڑھے کے جانب بڑھے تھے وہ ہاتھ چل ہو کر کے رہ گئے۔ لرزہ برندہ سپاہی رہ گئے، اس نہیں کو ناتواں بوڑھے کے قریب نہیں جا سکے۔ جا کر کے یہ ماجرا قبلہ خان سے بتایا، اپنے سپہ سالار سے بتایا۔ اس نے کہا چند نیزے باز جاؤ اور جا کر کے نیزے کی انی اس بوڑھے کے سینے میں پیوست کر دو۔ چند نیزے باز آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نیزے کی انی اس بوڑھے کے سینے میں پیوست کر دیں، لیکن جو نیزے فضا میں لہرائے تھے اس نہیں کو ناتواں بوڑھے کے سینے میں پیوست ہونے کے لیے خود ان سپاہیوں کے سینے میں پیوست ہو رہے ہیں۔ نہیں کو ناتواں بوڑھا مسکرا رہا ہے۔ جب اس طرح سے قبلہ خان قابو میں نہ لا سکا، چند تلوار بازوں کو بھیجا، کہا جاؤ تلوار سے اس بوڑھے کا سر تن سے جدا کر دو۔ چند تلوار باز آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تلوار سے اس بوڑھے کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن جو تلواریں فضا میں لہرائی اس بوڑھے کا سر تن سے جدا کرنے لگے، کے لیے وہی تلواریں ان سپاہیوں کا سر تن سے جدا کر رہی ہیں۔ نہیں کو ناتواں بوڑھا مسکرا زندہ باد۔ جب اس طرح سے قابو میں قبلہ خان نہ لا سکا، چند گھڑسواروں کو بھیجا، کہا جاؤ گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے اس بوڑھے کا سر کچل کر کے رکھ دو۔ چند گھڑسوار جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے اس بوڑھے کا سر کچل کر کے رکھ دیں، لیکن جو گھوڑے آئے تھے اس بوڑھے کا سر کچلنے کے لیے وہ قریب پہنچ کر اس نہیں کو ناتواں بوڑھے کے بدک گئے، خود اپنے سواروں کو اپنے زین سے نیچے گرا کر کے اپنے ٹاپوں کے نیچے کچل رہے ہیں۔ نہیں کو ناتواں بوڑھا مسکرا رہا ہے۔ جب قبلہ خان نے دیکھ لیا میرے سپاہی کام نہ کر سکے، میرے نیزے کام نہ کر سکے، میری تلواریں کام نہ کر سکی، میرے سپاہی کام میرے گھڑسوار وہ سمجھ گیا یہ جادو نہیں ہے، کرامت ہے، یہ معصیت نہیں ہے، روحانیت ہے، یہ حقانیت ہے۔ اس نہیں کو ناتواں بوڑھے کے قریب آیا، کہا اے بوڑھے بتا تو کس کا ماننے والا ہے؟ کہا میں اس وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں جس نے تیرے فرما باروا بادشاہ کو بنایا، جس نے جہان بنایا، جس نے دنیا بنائی، جس نے کائنات بنائی۔ تو کس کی پوجا و پرستش کرنے والا ہے؟ کہا میں اس کی پوجا و پرستش کرنے والا ہوں جس نے تجھ کو بنایا، مجھ کو بنایا، دنیا و کائنات بنائی۔ کہا تو کس کی پیروی کرنے والا ہے؟ کہا میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہوں۔ کہا یہ جو تو ذکر کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا ذکر اللہ ہے۔ تو کس کا بندہ ہے؟ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہاں کیا کرنا آیا ہے؟ کہا یہاں تیرے بادشاہ کی طاغوتی طاقتوں کا جواب دینے آیا ہوں۔ سو قبلہ خان نے کہا اے ناتواں بوڑھے میں مان گیا تو
سچا اور تیرا خدا سچا، اور اسی سچے دین کو میں بھی مانتا ہوں۔ قبلہ خاں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور جب قبلہ خاں سپہ سالار چنگے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اس کے سارے سپاہی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے آخر وہ نہیں فناتما بوڑھا کون تھا جو اعلائے کلمت الحق کر رہا تھا؟ وہ نہیں فناتما بوڑھا کون تھا جو چنگیزی فوجوں کو للکار رہا تھا؟ وہ نہیں فناتما بوڑھا کون تھا جو اعلائے کلمت الحق کر رہا تھا؟ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ تھے جو زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اور دنیا اور زمانے والوں کو یہ دکھا اور بتا رہے تھے آج بھی ابراہیم صحیح ماں پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، تیرے میں قدے میں کمی نہیں، جو کمی ہے ذوق و طلب میں ہے، جو ہم مانگنے والے تو آج بھی وہی وعدہ ہے وہی جام ہے۔ تو دوستو ہم اگر مرہون منت ہیں تو انہی اولیاء اللہ کے، انہی بزرگان دین کے جن کے دم قدم سے ہندوستان میں بھی اسلام پھیلا، اور جن کے دم قدم سے بیرون ملک میں بھی اسلام پھیلا۔ آج ہمارا سائنس پڑھنے والا نوجوان کہتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے بے حد ترقی کر لی ہے۔ اے نوجوان میں مانتا ہوں بے شک تیری سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا تیری سائنس اور ٹیکنالوجی نے اب تک کوئی ایسا فارمولہ ایجاد کیا ہے کہ نمک شکر بن جائے، شکر نمک بن جائے؟ ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ نمک شکر بن جائے، شکر نمک بن جائے۔ ہم کہیں گے تیری سائنس اور ٹیکنالوجی کے پاس تو فارمولہ نہیں ہے، لیکن ہمارے اولیاء اللہ کے پاس یہ فارمولہ ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہیں، ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بنیا ادھر سے شکر سے بھری ہوئی بوریاں لے کر کے گزر رہا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ اس سے پوچھ بیٹھے ان بوریوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا بابا جی، اس نے جھوٹ بولا، سوچا بابا کو شکر بے حد پسند ہے، ایسا نہ ہو شکر مانگ لے، اس لیے اس نے کہا بابا جی ان بوریوں میں نمک ہے۔ کہا اچھا بچہ لے جا، نمک ہی ہوگا۔ جب بنیا گھر پہنچا ان بوریوں کو کھول کر کے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ شکر غائب ہے، نمک حاضر ہے۔ اب وہ بڑا حیران ہوا، میں نے لوڈ تو شکر کیا آخر یہ نمک کیسے ہو گیا؟ اس نے سوچا میں نے جو بابا جی سے جھوٹ بولا تھا، میں نے بابا جی سے جو غلط کہا تھا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اب وہ شکر کی بوریاں چھوڑ کر کے بابا جی کو تلاشنے لگا، تلاشتے ایک مقام پر بابا جی ایک درخت کے نیچے اپنا خچر باندھ کر کے آرام فرما رہے تھے۔ بابا جی کے قریب پہنچا اور جاتے ہی قدموں میں گر پڑا، کہا بابا جی میں نے آپ سے غلط کہا تھا، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، ان بوریوں میں نمک نہیں تھا، ان بوریوں میں شکر تھا، لیکن آپ نے جب سے کہہ دیا وہ سارا کا سارا شکر نمک ہو گیا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بچہ جا دیکھ، نمک نہیں ہوگا شکر ہوگا۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، فیضان مخدوم سمنہ حضور سید معراج میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جب بنیا پلٹ کر کے آیا اور شکر کی ان بوریوں کو کھول کر کے دیکھا، کیا دیکھتا ہے؟ نمک غائب ہے، شکر حاضر ہے۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے بے حد ترقی کر لی، لیکن اب تک کوئی ایسا فارمولہ ایجاد نہیں کیا نمک شکر بن جائے، شکر نمک بن جائے۔ یہ فارمولہ اگر کسی کے پاس ہے تو انہی اولیاء اللہ کے پاس ہے، زندہ باد، بزرگان دین کے پاس ہے۔ دوستو جہاں سائنس کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہی ان اولیاء اللہ کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گونڈرے کے پلیٹ فارم پر ٹہل رہے، انگریز افسر اترا، بابا کے قریب گیا، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھتا ہے آپ درود والی تسبیح پڑھ رہے تھے، آپ سے پوچھ بیٹھ بابا جی یہ کیا ہے؟ پیر مہر علی شاہ نے اس کے پستول کی طرف اشارہ کیا، کہا بچہ یہ کیا ہے؟ کہا بابا جی یہ میرا ہتھیار ہے،
پیر میرا شاہ نے فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے۔ کہا اچھا بابا جی یہ ہتھیار آپ کو ملا کہاں سے؟ کہا پیر میرا شاہ نے پھر اس کے سوال کو دہرایا، کہا بچہ تجھ کو یہ ہتھیار کہاں سے؟ کہا بابا جی یہ ہتھیار مجھے انگریز وائسرائے لارڈ ماؤنٹن نے دیا۔ پیر میرا علی شاہ نے فرمایا مجھے یہ ہتھیار 11ویں والے پیر نے دیا ہے، یہ ہتھیار ان کے دربار سے ملا۔ کہا اچھا بابا جی آپ نے یہ ہتھیار میں کیا کمال ہے؟ پیر میرا علی شاہ نے پھر اس کے سوال کو دہرایا، کہا اچھا بچہ یہ بتا جو یہ تیرے پاس پستول ہے اس میں کیا کمال ہے؟ کہا بابا جی میرے ہتھیار کا کمال دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کیا کیا؟ پستول نکالا، گولیاں بھری، درخت پر ایک پرندہ چہک رہا تھا، نشانہ لگایا، اللہ اللہ اللہ، پرندہ تڑپتا ہوا نیچے آ گیا۔ کہا بابا جی یہ ہے میرا ہتھیار، ابھی تک زندہ تھا اب مردہ ہو گئے۔ پیر میرا علی شاہ مسکرائے، درود والی تسبیح ہاتھ میں لی، مردہ پرندے کے قریب گئے، مردہ پرندے کو لگایا، کہا قم بِإِذْنِ اللہ، جا اللہ کے حکم سے پھر زندہ ہو جا۔ پرندہ اڑتا ہوا پھر جا کر کے اسی درخت پر بیٹھ گیا۔ کہا بچہ یہ ہے میرے ہتھیار کا کمال۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ قدموں میں گر گیا، کہنے لگا بابا جی میں مان گیا آپ کا ہتھیار سچا ہے اور میرا ہتھیار جھوٹا ہے۔ تو جہاں بھی مشکل وقت پڑا ہے یہی اولیاء اللہ ہے، یہی بزرگان دین ہے جن کی ذات اقدس ہر جگہ ہر موڑ پہ کام آئی ہے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک مسجد بنوائی، کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا داتا آپ نے جو یہ مسجد بنائی ہے اس کا سم لگتا ہے کعبے سے ہٹ کر کے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جلال علیہ آپ نے فرمایا جس کو کعبہ دیکھنا ہوگا وہ اگلے جمعے کی نماز میرے پیچھے پڑے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگلا جمعہ آیا تو مسجد میں کہیں دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، پورے لاہور میں اعلان ہو گیا کہ داتا علی حجویری لاہور میں کعبہ دکھانے کی بات کی ہے۔ اور جمعہ کا دن آیا، داتا علی آذان ہوئی، اقامت کی آذان ہوئی، جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے جب آپ نے نیت باندھا، لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ مسجد غائب ہے، کعبہ سامنے ہے۔ اب عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ 10,000 میل کے فاصلے کی چیز بابا نے کس طرح سے لاہور میں دکھا دیا۔ جب تیری عقل نے ایک آلہ ایجاد کیا، اللہ اللہ اللہ، جسے ٹیلی ویژن کہتے ہیں، اگر لندن اور سیول میں میچ کھیلا جا رہا ہو تو آپ بیٹھ کر کے اپنے سدھیاواں کی سرزمین میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو داتا علی حجویری رب نے اگر زمین کی وسعتوں کو سمیٹ کر کے لاہور میں کعبہ دکھا دیا، تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اگر ابراہیم سہیمہ پیدا آ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، اور تیرے مہکدے میں کمی نہیں ہے، جو کمی ہے ذوق و طلب میں ہے، جو ہم مانگنے والے تو آج وہی وعدہ ہے وہی جام ہے۔ دوستو یہ مسجد بنی ہے اور کس کے لیے بنی ہے؟ مسجد بنی ہے عبادت کے لیے۔ مسجد تو بنانی شب بھر میں ایماں کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج سب سے بڑی جو کمی ہے ہمارے اندر وہ یہ ہے کہ ہماری مائیں ہم کو نماز کی تعلیم نہیں دیتی۔ آج ہم جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں ہماری مائیں اور بہنیں یہ ہم سے کہتی ہیں حضرت آج ہمارا اولاد ہمارے قابو میں نہیں ہے، اللہ اللہ اللہ، ہمارا شوہر ہمارے قابو میں اللہ اللہ، بڑی بات اپنی حضور۔ ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر ان کا اولاد ان کے قابو میں کیوں نہیں، ان کا شوہر ان کے قابو میں کیوں نہیں۔ ایک مائیں وہ تھی جو صبح اٹھتی تھی تو اپنے دن کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کیا کرتی تھی۔ ایک مائیں وہ تھی جو صبح اٹھتی تھی تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مائیں وہ تھی جو صبح اٹھتی تھی تو رب کے ذکر و تسبیح بیان کیا کرتی تھی۔ تو ان ماؤں سے کون پیدا ہوتا تھا؟ ان ماؤں سے غوث اعظم پیدا ہوتے تھے۔
ماؤں سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے تھے، ان ماؤں سے خواجہ اجمیری پیدا ہوتے تھے، ان ماؤں سے بابا فرید گنج شکر پیدا ہوتے تھے، ان ماؤں سے اولیاء اللہ اور بزرگان دین پیدا ہوتے تھے۔ اور جب آج ہماری ماں اور بہنوں نے اپنی روش بدل دی ہے، آج ان کے دل کا آغاز ٹی وی اور ٹرانجسٹر سے ہوتا ہے، فلمی گانوں سے ہوتا ہے، بچوں کو گالیاں دیتے ہوئے ہوتا ہے، شوہروں کو برا بھلا کہتے ہوئے ہوتا ہے۔ تو جو تعلیم نے اپنے بچوں کو دی ہے، بڑے ہو کر کے اسی تعلیم کا جواب بچے دے رہے ہیں۔ لیکن آئیے دیکھیں، تاریخ کی روشنی میں چلے، ان اولیاء اللہ کی سمان عمری پر نظر ڈالیں کہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ بابا فرید 5 سال کی عمر کے ہیں، ماں نے ابھی سے تعلیم دینا شروع کر دیا، کہا بیٹے نماز پڑھا کرو، کہا اگر ہم اپنی نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، کہا بیٹے اگر نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شکر دیں گے۔ ماں کیا کرتی کہ جب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ وضو بنانے لگتے تو ماں مصلی بچھاتی، مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی، اور جب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئی تو والدہ سے سوال کرتی، امی شکر، کہا بیٹے مصلی پڑھو، اور جب آپ مصلی پڑھتے تو اس کے نیچے شکر کی پڑیا پاتی، دیکھ دیکھ کے بے حد خوش ہو جاتے۔ اسی طرح سے کچھ دن چلتا رہا۔ ایک دن بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ اب بچوں کے ساتھ تھے، راستے میں نہر پڑی، وہاں وضو کر لیا، گھر آئے، مصلی بچھایا، کھڑے ہو گئے۔ ماں نے کہا بیٹے آج وضو نہیں کرنا، کہا نہیں امی آج میں وضو کر کے آیا ہوں۔ اب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے سوچا کہ اگر اب میں شکر کی پڑیا رکھتی ہوں تو یہ کہے گا امی رب نہیں رکھتا تھا، یہ تو آپ رکھا کرتی تھی، اس لیے اس کو معلوم ہو جائے گا۔ ادھر بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے مصلی بچھایا، ادھر ان کی والدہ محترمہ نے مصلی بچھایا، اور رب کی بارگاہ میں دعا گو ہو، اے رب العالمین، اے حکم الحاکمین، آج میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں، آج میں تیرے بارگاہ میں آج میں تیری بارگاہ میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ اب تک میں نے تیرا بھرم رکھا تھا، آج میرا بھرم رکھ دے، اپنے غیب سے فرید کو شکر عطا کر دے۔ جب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے سلام پھیرا تو ماں سے کہا امی شکر، کہا بیٹے مصلی پڑھو، اور جب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے مصلی پڑھا تو کہا دیکھا مصلی کے نیچے حوض ہے، حوض پورا کا پورا شکر سے بھرا ہوا ہے، کہا امی روز پڑیا جاؤ، کہا بیٹے روز میں رکھتی تھی آج نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، فیضان مخدوم سمنہ، فیضان جلال اشرف، اولاد مخدوم سمنہ، حضور سید معراج میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 5 سال کی عمر سے ہی نمازوں کی تعلیم دینا شروع کیا۔ دوستو ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ آج ہم اپنے بچوں کو انگلش تعلیم دیتے ہیں، بالکل تعلیم دینا چاہیے اپنے بچوں کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین کی بھی تعلیم دیں، علماء دین کے پاس بھیجیں، حفاظ کرام کے پاس بھیجیں۔ ایک بچہ وہ ہے جو انگلش اسکولوں میں پڑھنے جاتا تو کس اسٹائل اور کس انداز سے جا رہا، علم کو پیچھے لے کر کے جا رہا۔ تو جو بچہ علم کو پیچھے لے کر کے جا رہا وہ علم میں آگے کیسے بڑھے گا؟ اور جہاں رفع حاجت کی ضرورت پڑی وہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص پیشاب کی چیزوں سے نہیں بچتا اس نے اپنے آزاد قبر کو اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ان علماء دین کے پاس پڑھنے جا رہا ہے، ان حفاظ کرام کے پاس پڑھنے جا رہا ہے تو کس اسٹائل اور کس انداز سے جا رہا ہے؟ پھٹی ہوئی ٹوپی ہے، پھٹا ہوا لباس ہے، لیکن قرآن کی عظمت کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے کلچر اور معاشرے میں ایسے بچے چاہیے جو ہمارے نہ رہنے کے بعد ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کے نام میں نہ سنائیں، بلکہ ہمیں اپنے کلچر میں
اپنے معاشرے میں ایسے بچے چاہیے جو ہمارے نہ رہنے کے بعد ہماری قبروں پہ جا کر کے سورہ یاسین پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، 4 قل پڑھیں، پورا قرآن پڑھیں۔ جو بچے ہمارے لیے بے شک زندہ باد، وہ بچے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے جو ہمیں ٹوئنٹل سٹار کے نام میں سناتے ہیں، جو بچے RAT ریڈ CAT کیٹ اور DOG ڈاک سناتے ہیں، وہ بچے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے، بلکہ وہ بچے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں جو ہمیں سورہ یاسین سنائیں، سورہ ملک زندہ باد، رحمان سنائیں، پورا قرآن سنائیں، وہی بچے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے ضرورت کی بات یہ ہے کہ انگلش تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ آج بھی عمر ابراہیم سہیمہ پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اور تیرے میکدے میں کمی نہیں، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو ہم مانگنے والے تو آج بھی وہی بادا ہے، وہی جام ہے۔ شیخ شادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں حمام میں گیا، میں نے دیکھا وہاں مٹی کا ایک ٹکڑا ہے جس میں عنبر اور مشک جیسے خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا اے مٹی کے ٹکڑے بتا تو عنبر ہے کہ مشک؟ مٹی کے ٹکڑے نے کہا نہ میں عنبر ہوں نہ مشک، بگفتہ من گلے نہ چیز بودم، وہ لیکن مدت بابو نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاتم کے ہستم۔ مٹی نے کہا ہے عرصہ میں نے پھولوں کی صحبت میں گزارا ہے، اور جس کی صحبت میں گزارا ہے اس کا اثر مجھ میں آ گیا ہے، ورنہ میں وہی ناچیز مٹی ہوں۔ تو شیخ شادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب مٹی پھولوں کی صحبت میں رہے، جب مٹی گلوں کی صحبت میں رہے تو ان کی صحبت کی خوشبو آ جائے، ان کی صحبت کی رنگت آ جائے، ان کی صحبت کا اثر آ جائے۔ ایک گناہگار بندہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہے تو ان کی صحبت کی رنگت آ جائے، ان کی صحبت کا اثر آ جائے، ان کی صحبت کی خوشبو آ جائے۔ یہ مسئلہ سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، انسان تو انسان ہے، در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ وَمَا لَنَا الْبَلَاءُ وَأَقْرَبُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔